بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ مکمل کرو رات تک، یعنی روزہ جو ہے اس کا ٹائم ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب نہیں ہے، اللہ نے فرمایا إِلَى اللَّيْلِ، رات تک ہے۔ رات جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ نہیں ہوتی، غروب آفتاب کے بعد چند منٹ ٹھہر کر اس کے بعد رات شروع ہوتی، جب اندھیرا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے نا بڑا ہی جلدی کرتے ہیں رمضان کا روزہ کھولنے میں، اتنے جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اتنا جلدی کریں تو دن ابھی کھڑا ہی ہو تو روزہ افطار ہو جائے تو روزے کا ثواب تو ظاہر ہو جائے گا، روزہ ویسے ہی خراب ہو جائے گا۔ تو روزے میں کچھ تھوڑی سی سورج غروب ہونے کے بعد تاخیر ہونی چاہیے۔ اب روزہ جب انسان رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر رات تک، گرمی کا موسم ہو تو پیاس بڑی شدت کی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ جب بھوک اور پیاس روزے کی صورت میں انسان کو محسوس ہوتی ہے تو اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے انسان کو، کہ انسان کا جو نفس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کمزوری فیل کرتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر کمزوری آتی ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی روح پاور فل ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا نفس کمزور ہو جائے اور روح اس کی پاور فل ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کا ڈر اس کے دل میں زیادہ آ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کا فلسفہ یہی بتاتے ہیں کہ ایمان والو تم روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ جب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا لاڈلا محبوب ارشاد فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی سبع مئۃ ضعف۔ ہر عمل بنی آدم کا جو ہے، ہر نیکی جب ایک نیکی کرتا ہے تو ایک کے بدلے 10 سے 700 نیکیوں تک اس کو اجر ملتا ہے۔ دیکھو رمضان شریف کے مہینے کے اندر انسان نفل پڑھتا ہے تو نفلوں کا ثواب اس کو فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ جب انسان ایک فرض ادا کرے تو فرضوں کا ثواب ایک کے بدلے اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کی برکتیں بڑی ہیں، بڑی سعادتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب فرماتا ہے کہ ہر عمل آگے پیچھے کریں تو ایک کے بدلے 10 سے لے کر 700 تک اجر ہوتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ اس میں 2 روایتیں آتی ہیں، انا عاجزی بہی بھی پڑھتے ہیں، انا اجزی بہی بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہے، وانا عاجزی بھی، اور اس کا اجر بھی میں ہی دیتا ہوں، اس کا اجر بھی میں ہی دیتا ہوں۔ اور دوسری اس میں روایت یہ کہ وانا اجزی بہ، اس کا اجر میں خود بن جاتا ہوں۔ اب دیکھو نا، انسان نماز پڑھے تو نماز کے بدلے میں اس کو اجر ثواب ملے گا، جنت ملے گی، زکوٰۃ دے تو بدلے میں جنت ملے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا عمل جہاد کرتا ہے تو جنت بدلے میں ملے گی۔ لیکن روزہ واحد وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رب کائنات کا فرمان ہے، قال اللہ تبارک و تعالیٰ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ دنیا والو روزہ میرا ہے اور اس کی جزا میں خود بن جاتا ہوں۔ یعنی نماز پڑھو تو جنت، زکوٰۃ دو تو جنت، جہاد کرو تو جنت،
لیکن روزہ رکھنے والا وہ عظیم انسان بنتا ہے، وہ اتنی عظمت اور شان والا انسان ہو جاتا ہے جو روزہ رکھتا ہے، اس کو رب ذوالجلال جو ہے اس کی ذات خود بخود اس کو مل جاتی ہے، یعنی صاحب جنت مل جاتا ہے، جنت الماوا کا جو مالک و والی ہے وہ روزہ رکھنے والوں کو مل جاتا ہے۔ تو روزے کی جو عبادت ہے اس کا ثواب جو ہے، اس کی بڑی اجر و ثواب ہیں، بڑی اس کی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور سے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں میں اس کا اجر بنتا ہوں؟ یاد آؤ شابت ہو و توام ہو میں ناجلی، روزہ دار جو ہے نا وہ صرف میری رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیتا، حلال نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں جی، اور شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، برے گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں جی، لسان فراتان، تو رب فرماتا ہے روزہ دار کو میں اور بھی 2 چیزیں عنایت کروں گا۔ وہ کون سی؟ اس کی 2 خوشیاں اور بھی ہیں، کیا؟ فرۃ عند لقاء ربی، فرۃ عند فطر ہی۔ ایک تو اس کو خوشی یہ ہوگی افطار روزہ کرے گا وہ بشاش ہو جائے گا، اپنے امتحان سے سرخرو ہو گیا، اور دوسری اس کو یہ ہوگی، اور دوسری اس کو خوشی یہ ملے گی جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا روزہ دار، تو روزہ دار کو رب کائنات کا دار بلا حجاب نصیب ہو جائے گا۔ ولا خلوف فم الصائم عند اللہ اطیب عند اللہ من ریح المسک والصیام جنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو روزہ دار کے منہ کے اندر سے جو سمیل آتی ہے نا، جس کو بو کہتے ہیں، بو بھی نہیں کہنا چاہیے، جو سمیل ہے روزہ دار کے منہ کے اندر سے آتی ہے، اللہ فرماتا ہے روزے دار مجھے اتنا پیارا ہے، اس کی وہ جو سمیل ہے وہ مجھے کستوری سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، پیاری لگتی ہے، اب تو زیادہ پیاری ہے۔ بس سیام و جنہ، اور روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مجھے آپ کو روزے کے اوپر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ویڈیو کو لائک بھی کیا کرو، سبسکرائب بھی کیا کرو، اور فالو بھی ضرور کیا کرو۔